نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتبعونی یحببکم اللہ علیکم بسنتی حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے میری سنتوں میں عمل کرو، اس سے بیان چل رہا ہے۔ عام طور پر صبح اٹھنے کے بعد پیشاب پکانے کی حاجت ہوتی ہے، لہذا جس وقت بھی یہ ضرورت پیش آئے مندرجہ ذیل سنتوں کا خیال رکھیں۔ پانی لینے کے لیے پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈبوئیں۔ اب تو آج کل نل لگا ہوا ہے، نل سے کھولیں اور پہلے دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھو لیں، ٹھیک ہے؟ یہ سنت ہے، کیونکہ بعض اوقات کوئی کیڑا ہے، کوئی چیز ایسی لگ کے چلی جاتی ہے جس سے انسان کا نقصان ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں ہمیں جو ہے وہ سے بتایا۔ اس کے بعد پھر آپ پانی کے اندر ہاتھ ڈالیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو جوتا پہن کر جاتے، جوتا پہن کے جانا کیا ہے؟ سنت ہے، اور سر ڈھانک کر جاتے۔ تو ہمارے یہاں عموماً جو ہے یہ ہوتا ہے کہ مستورات جو ہے وہ جب بیت الخلاء جاتی ہیں تو عموماً وہ دوپٹہ اتار کے جاتی ہیں، جس سے وہاں پر شیاطین ہوتے ہیں جو ان پر قبضہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد عام لوگوں دوڑتے بھاگتے ہیں۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ سنت: بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اندر پہلے بایاں یعنی الٹا پاؤں اندر رکھیں۔ جب بدن ننگا کریں تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچے ہو کر کھول سکیں کھولیں، یہ بھی اتنا ہی بہتر ہے۔ اگر کوئی انگوٹھی وغیرہ، قرآن مجید کی کچھ چیز، آیت وغیرہ اگر کسی کے پاس ہے، رکھی ہوئی ہے، تو اس کو باہر نکال کر رکھے جائیں۔ رفع حاجت کے وقت قبلے کی طرف نہ چہرہ کریں اور نہ اس کی طرف پیٹھ کریں، جنوباً شمالاً ہو کر قبلے سے پھر کر بیٹھیں۔ رفع حاجت کرتے وقت بلا ضرورت شدید کلام نہ کریں، اسی طرح زبان سے اللہ کا ذکر بھی نہ کریں۔ پیشاب کرتے وقت الٹا ہاتھ استعمال کریں۔ پیشاب پکانے کی چھینٹوں سے بہت بچیں، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ بعض جگہ اب تو خیر نہیں ہے، لیکن بعض جگہ پہلی جگہ جنگل شہر میں جاتا تھا تو اس میں جو ایسی جگہ بیٹھنا چاہیے تھا، بیٹھے آدمی جہاں پر جیسے جماعت وغیرہ میں آدمی جاتا ہے تو بعض اوقات ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر بالکل میدان ہوتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پر کہیں آڑ مل جائے، کسی لوگوں کی نگاہ نہ پڑے، یہ بھی اس طرح بھی بیٹھنا بھی سنت ہے، یا کسی نشیبی زمین میں چلے جائے جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ جب بیت الخلاء سے نکلیں تو پہلے کیا؟ دایاں پاؤں یعنی سیدھا پاؤں باہر نکالیں۔ بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد دعا پڑھیں، غفرانک، یہ بھی کافی ہے، غفرانک الحمدللہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ پیشاب کرنے کے بعد جو ہے جب باہر نکلیں تو مجھے سیدھا پیر نکالیں نا، بس۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات عرض کرنے تھی، معمولی سی بات۔ ابھی جب ہم جمعرات کے دن گئے تھے نا بیان میں، تو وہاں پر میں نے حدیث بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے بارے میں، صحابی کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص معاف کر کے سوئے گا تو وہ جنتی کی بشارت دی تھی۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ بشارت دی صحابہ کو کہ ایک جنتی آنے والا ہے، اس کو دیکھ لو، یہ جنتی ہے۔ تو صحابہ نے معلوم کیا، ایک صحابی نے، تو وہ میں نے بیان کیا تھا کہ بھائی معاف کر دو۔ تو ایک شخص نے، ڈاکٹر شیخ مئی صاحب کے مرید ہیں وہ، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے سب کو معاف کر کے صبح سویا ہوں، فجر کے بعد عشاء پڑھی، تو میں نے دیکھا 2 دن انہوں نے یہ خواب لگاتار دیکھا۔ جب انہوں نے یہ جذبہ پیدا ہوا، انہوں نے یہ عہد کیا کہ جو ہے 2 محل ہیں، ایسے محل کے جو انہوں نے کبھی دیکھے نہیں، جو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ جو ہے 2 محل انہوں نے پائے، اور یہ خیال آیا مطلب اندر سے وہ کہ یہ تمہارے محل ہیں، کس وجہ سے؟ کہ تم نے لوگوں کو معاف کر دیا، اتنی بڑی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب رات کو سوئیں تو سب کو معاف کر کے سوئیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جزا اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اجعل لی عندک ولیجہ واجعل لی عندک زلفی وحسن مآب۔ اللہم اجعل لی عندک ولیجہ واجعل لی عندک زلفی وحسن مآب۔ اللہم اجعل لی عندک ولیجہ واجعل لی عندک زلفی وحسن مآب۔ اے اللہ مجھ میں صحت عطا فرمائیے، میرے بیٹے شعیب کو صحت عطا فرمائیے، اور ہم میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائیے۔ اے اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، ہمارے شہر کی حفاظت فرمائیے، اچھے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار دے دیجیے۔ اے اللہ افراتفری سے بچا لیجیے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اے اللہ برکت والی عافیت والی روزی عطا فرمائیے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، ہمارے اور سارے امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ رمضان کے تمام برکتیں ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یہ مہینہ آپ کا ہے تو ہمیں اپنا بنا لیجیے، ہمیشہ اپنا نام رکھے رکھیے، امت کے حال پر رحم فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، آمین۔